تعمیر ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اور ہم سب کا دل ہے، کیونکہ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان والوں کا دل ہوتی ہے، اور ان مسجدوں کی جو بنیاد ہے ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اینٹوں پر اس کی تعمیر ہو رہی ہے اور پلر پر یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، لیکن قرآن مجید احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب اسلام میں سب سے پہلی مسجد بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلا عمل تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ بلکہ اگر اس سے پہلے کی اور تاریخ آپ دیکھیں گے تو اس ساری کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آیت کا ترجمہ تو لمبا ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر جو مکے کے اندر ہے اور جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ ہے، تو وہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے اس روئے زمین پر۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کا گھر بنایا، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور مسجد قباء میں آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اسی مسجد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لمسجد اسس علی التقوی، کہ اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ خوف خدا اور خشیت پر رکھی گئی ہے، وہ تعلق مع اللہ پر رکھی گئی ہے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کو زندہ کرنے پر رکھی گئی۔ تو مسجدوں کی بنیاد اصل دینداری پر رکھی جاتی ہے، تقوی پر رکھی جاتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مسجدوں کے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ گویا کہ مسجدیں پاور ہاؤس ہیں، یہ ہماری اسلامی تشخص کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا اور مسجد کے لیے اپنی زمین پیش کی، اپنا مال خرچ کیا۔ یہ اس سے بڑی کوئی سعادت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تم دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ گے، جنت میں تمہارا ہمیشہ کا گھر بن جائے گا۔ کیونکہ یہاں کی بلڈنگیں کوٹھیاں کتنے دن کی ہیں، لوگ اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں اور جب بنا کر فارغ ہوتے ہیں تو ملک الموت سے آنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایسی یہ دھوکے کی جگہ ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں وہ اپنا انتظام اس دنیا میں کر کے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا۔ اپنی زندگی میں جو ہم نے کر لیا وہ ہمارا، بس ہم اللہ کا گھر بنا کر جائیں گے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں کہ یہ زمین ہم نے اللہ کے لیے وقف کی ہے، اب ہمیشہ کے لیے یہ زمین اللہ کی ہوگی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے ہم نے معاملہ کیا ہے۔ اب اس کا اجر، اس کا بدلہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پیش کریں گے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اس لیے بھائی یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو جائے یہ گھر مکمل ہو جائے، اور جس کا جو حصہ بھی اس گھر کے اندر پڑ جائے گا وہ انشاءاللہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلو گے، ایک الٹے ہاتھ پہ ایک فلیٹ بننا ہے۔ وعلی آل سیدنا
اس کے فلیٹ کے جس بغل میں پہاڑ بنی ہوئی ہے جہاں سے پلاسٹر ہو رہا ہے. ارے فلیٹ جو بن رہا ہے نا الٹے ہاتھ پہ اس کے کونے پہ آؤ. آج بس ادھر 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 جو دعا ہو رہی ہے ادھر الٹے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھو الٹے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, رحم کا, کرم کا, فضل کا, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ تیرے گھر کی نسبت پر ہم سب مجتمع ہیں, یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, اپنے اس گھر کو ایک اللہ ہر اعتبار سے آباد فرما, جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما. اس مسجد کے ذریعے سے پوری انسانیت کے اندر خیر کو تقسیم فرما. اے اللہ اس مسجد کو پوری انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنا. اے اللہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ تیرا گھر تیری محبت میں تیری نسبت پر یہاں بنایا جا رہا ہے. ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما, ہر قسم کی خیر مقدر فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, ہماری دینی تحریکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اور آپ کے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین نمازوں کی پابندی اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر بھی دین زندہ فرما. آمین. ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. آمین. ہماری بچیوں کی حفاظت فرما. آمین. ہر ایک کا تعلق مسجد سے قائم فرما. آمین. ہر ایک کا تعلق مسجد سے قائم فرما. آمین. الہ العالمین جن حضرات نے بھی یہ اللہ اس مسجد کے بنانے کا ارادہ کیا ہے, زمین دی ہے اور اس پر خرچ کیا ہے, کہ اللہ ان کو بے حد قبول فرما. آمین. بہترین بدل عطا فرما. آمین. اپنی شان کے مطابق جنت کا محل نصیب فرما. آمین. کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا